نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے ان اوصاف کو بیان فرمایا ہے جو تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور جن کے اندر یہ اوصاف اور یہ باتیں موجود ہوں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت، یعنی مغفرت ان کو چھپا لے گی، اور اجر عظیم اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. اور ایک حدیث سے میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کیا تھا کہ یہ سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے اور اسلام کیا چیز ہے. آپ نے اس کا جو جواب ان کو دیا تھا اس کا حاصل یہ تھا کہ ایمان تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عقیدے اور یقین سے متعلق ہے، یعنی اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کی توحید پر یقین اور ایمان ہو، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان اور یقین ہو، اور وہ یقین ایسا راسخ اور ایسا پیوست ہو دل کے اندر کہ اس میں ذرا سا بھی تزلزل اور ذرا سی بھی ادھر ادھر کی گنجائش نہ ہو اور کوئی شک اس کے اندر نہ آئے. اسی طریقے سے جو اسلام کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جواب میں، اس کا حاصل یہ تھا کہ یہ ظاہری اعمال جو اللہ نے فرض کیے ہیں، یعنی نمازیں پڑھنا پانچوں وقت کی پابندی کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، رمضان شریف آ جائے تو اس کے روزے رکھنا کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، رمضان شریف آ جائے تو اس کے روزے رکھنا. اللہ نے اگر زکوٰۃ دینے کی قدرت عطا فرمائی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو حج کرنا. یہ وہ چیز، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا، دل سے تو تعلق ہے ہی ایمان کا، لیکن زبان سے بھی ظاہر کرنا چاہیے اور اقرار کرنا چاہیے. آگے فرمایا والقانتین والقانتات، اور وہ مرد جو فرما بردار ہیں اور وہ عورتیں جو فرما بردار ہیں، یعنی ان کے اندر فرما برداری کا وصف موجود ہو. کس کی فرما برداری؟ کیونکہ یہ بھی فرما برداری اسلام میں یہ بالکل معتبر نہیں، بلکہ فرما برداری سے مراد ہے یہاں پر اللہ رب العزت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. تمام وہ بت جو ہم نے تراش رکھے ہیں اپنی اپنی اطاعت کے لیے اور اپنی فرما برداری کے لیے، وہ سب قرآن کریم نے پاش پاش کر دیے، توڑ دیے. مومن کی فرما برداری اگر ہوگی تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگی، مخلوق میں سے وہ کسی کی فرما برداری نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ مخلوق وہی حکم دے کہ جو اللہ اور رسول کا ہے تو پھر فرما برداری ہوگی. یہ ہے قانت کا مطلب، یعنی فرما بردار. اور اسی سے ہم اندازہ لگاتے چلے جائیں
قانت کا مطلب یعنی فرما بردار، اور اسی سے ہم اندازہ لگاتے چلے جائیں کہ ہم فرما برداری کس کی کر رہے ہیں۔ اعلی ھذا وہ فرما برداری جو ہم اپنے نفس کی اور اپنی خواہشات کی کرتے ہیں وہ بھی اس میں داخل نہیں۔ خواہشات کی فرما برداری آج ہمارا وتیرہ بن گیا ہے، ہمارا طریقہ بن گیا ہے، جو دل میں آ گیا بس اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، رسول کیا فرماتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، دل نے چاہا تو ہم نے ایسا کر لیا۔ خواتین بھی اس کے اندر مبتلا ہیں اور ہم بھی مبتلا ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو نظر انداز کیا اور دل کی خواہشات پر عمل شروع کر دیا، فرما برداری شروع کر دی۔ آج جو یہ اتنی رسمیں، بیج رسمیں، گناہ پر مشتمل رسمیں اور معصیت آلود رسمیں ہمارے اس پاکیزہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ معاشرہ جو مسلمانوں کا ہے، اسلامی معاشرہ ہے، یہ نہایت پاکیزہ معاشرہ قرآن کریم نے بنایا ہے۔ اس سے زیادہ پاکیزہ معاشرے کا تصور کیا نہیں جا سکتا، لیکن ہم نے اس پاکیزگی کو ختم کیا اور ایسی رسمیں جو خالص گناہ ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ان کو ہم نے اپنا خواہش دل کے ماتحت ان کو اپنے اندر جاری کر لیا۔ شادی کی رسمیں، نکاح اور بیاہ کی رسمیں، دعوتوں کی رسمیں، موت اور گڑھے کی رسمیں، تجہیز و تکفین کی رسمیں، اور پوری زندگی کے اندر جو رسمیں ہمارے گھروں میں چلتی ہیں اور ہم ان کے اندر مبتلا ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث سے بالکل اس کا نہ ثبوت ملتا ہے بلکہ اس کے خلاف ہے۔ مگر دل نے چاہا، خواہش پیدا ہو گئی دل میں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر لی ہم نے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان خواہشات پر عمل شروع کر دیا۔ رسموں کا اگر میں بیان شروع کر دوں تو ایک طویل موضوع ہے کہ ہم نے کیسی کیسی بری رسمیں، ہندوانہ رسمیں، کافرانہ رسمیں، اور اب تو ملحدانہ رسمیں، اور وہ رسمیں کہ جو یورپ سے اور امریکہ سے ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں، ان کو ہم نے اپنی زندگی کا جزو بنا لیا، اور اس کو ان رسموں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کتنی ہی مالی قربانی دینا پڑے، کتنا ہی قرض کا بوجھ اٹھانا پڑے، قرض کے اوپر ادا کرنا پڑے، سب برداشت، لیکن رسمیں ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل نے چاہا، خواہش پیدا ہو گئی کہ فلاں کے یہاں 1,00,000 روپیہ شادی میں اٹھایا گیا، ہم 2,00,000 اٹھائیں گے۔ کیا یہ طریقے ہمارے یہاں اور یہ رسمیں ہمارے یہاں عام نہیں ہیں؟ کرید کر دیکھیں گے تو ہر رسم کا سرا آپ کو یا ہندوؤں میں ملے گا یا عیسائیوں میں ملے گا یا یہودیوں میں ملے گا۔ ان رسموں کا تعلق مکے اور مدینے سے نہیں ہے، ان رسموں کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ان رسموں کا تعلق شیطان سے اور ابلیس سے۔ کبھی میں نے یہاں پر اس موضوع پر آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ کس کس طریقے سے امت کو اور بنی آدم کو گمراہ کرتا ہے، اور قرآن کریم نے جو طریقے اس کے گمراہ کرنے کے ہیں ذکر فرمائے ہیں۔ کبھی اب موقع ہوگا تو دوبارہ یاد دہانی کے طریقے پر انشاءاللہ میں انہیں عرض کر دوں گا کہ قرآن کریم نے یہ طریقے بتائے ہیں اس کے گمراہ کرنے کے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا علاج بھی بتایا ہے۔ ہم اس کے گمراہ کن طریقوں کے اندر داخل ہو گئے، ہم نے ان کو اختیار کیا، اپنے اوپر مسلط کیا، اور ایسا مسلط کیا کہ بغیر ان رسموں کے، ان طریقوں کے ہم اونچی سوسائٹی کے فردی نہ بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کسی وقت آپ کے سامنے، اور یہ وعدہ ہی چل رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو آپ کے سامنے کھول کر عرض کروں گا
کہ جتنی بھی فیشن کی چیزیں ہیں اس زمانے میں، فیشن کی چیزیں ہیں اس زمانے میں، جتنی بھی رسمیں ہیں اس زمانے میں، وہ سب کی سب گناہ کبیرہ ہیں، اور بعض تو ایسی ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اس بات کو واضح کرنے کی۔ یہ رسمیں کیا چیز ہیں؟ یہ یہی ہیں جس کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے، اور اس فیشن کے نام پر ہم کس قدر مصیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارا زندگی کا سکون اس فیشن نے چھین لیا ہے۔ ہماری زندگی آج سے 50-40 سال پہلے بڑی پرسکون تھی۔ جو حضرات اس زمانے میں تھے وہ خوب جانتے ہیں، اور اس سے پہلے اور بھی زیادہ پرسکون تھی، اس لیے کہ یہ رسمیں، یہ فیشن اور یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں۔ جب سے یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں یعنی ہم نے ان نہیں آئیں، جب سے یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں یعنی ہم نے ان کو اپنے اوپر مسلط کرنا شروع کیا، اس وقت سے ہماری زندگی انتشار کا شکار ہو گئی، اور سکون ہم سے دور اور بہت دور ہو گیا۔ فرما برداری نفس کی خواہشات کی، فرما برداری دل کی خواہشات کی، اس کو قانت نہیں کہتے، یہ تو ہر بندہ شیطان کرتا ہے۔ جو بھی شیطان کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو اس نے خواہش دل کے اندر ڈال دی اس کو کر گزرا۔ دل میں خواہش ڈالی شیطان نے کہ فلاں کا مال چوری کر لو، کر گزرا۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں کو گولی مار دو، کر گزرا۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ فرما برداری ہے، یہ اللہ کی فرما برداری نہیں، رسول کی فرما برداری نہیں۔ اس آیت کے اندر ان فرما برداروں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کرتے، شیطان کی فرما برداری نہیں کرتے، دل کی خواہشات کی فرما برداری نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہے وہ جو آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جس اجر عظیم کا، ان کے لیے تو فرمایا والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا ابھی کہ دونوں طبقے اس زمانے میں اس کے خلاف عمل کرنے میں مبتلا ہیں۔ مرد بھی ایسا ہی خلاف عمل کرنے میں مبتلا ہیں، مرد بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور عورتیں تو اور زیادہ، کہ دل میں جو بات آ گئی بس اسے کر گزرو، یہ مت دیکھو کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اس میں کیا حکم ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ فلاں کو گالیاں دے دو بے وجہ، بس گالیاں دے دی۔ خواہش پیدا ہوگی کہ فلاں کی غیبت کر لو، غیبت کر لی۔ فلاں کی چغلی کر دو، چغلی کھا لی۔ یہ تو شیطان کی فرمانبرداری ہے، اور عورتوں کے اندر یہ زیادہ ہے مردوں میں بھی، وہ بھی اس سے خالی نہیں ہے، لیکن عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری خواتین کو اس سے محفوظ رکھیں، اور صرف اپنا اور اپنے رسول کا فرما بردار بنائیں، نہ شیطان کا، نہ دل کی خواہشوں کا، نہ شیطان کا، نہ دل کی خواہشوں کا، نہ ہندوؤں کا، نہ انگریزوں کا، نہ امریکنوں کا، کسی کا بھی فرما بردار نہ بنائیں۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یہ ایک اور وصف بیان فرمایا اس آیت میں کہ راست باز اور سچے مرد، اور اسی طریقے سے راست باز اور سچی عورتیں۔ صدق کے معنی آپ جانتے ہیں، سچائی کو کہتے ہیں، جس طرح کذب جھوٹ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر صدق کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن صدق سے مراد قرآن کریم کی زبان میں اور شریعت کی اصطلاح میں
صرف زبان سے متعلق نہیں کہ زبان سے وہ شریعت ہے، اور وہ مفہوم قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صدق کہا جاتا ہے سچ بولنے کو، کہ جب بھی کوئی بات کہے تو وہ بالکل سچی ہونا چاہیے، عورت کہے یا مرد کہے، حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے، واقعے کے موافق ہونا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ہوگا، یعنی واقعے کے خلاف وہ کوئی بات کہے گا تو وہ جھوٹ ہے، وہ کذب ہے، اور کذب جو ہے یہ بدترین گناہ ہے، اور انسان میں گناہوں کے لیے بنیاد ہے۔ یہ جھوٹ بولنا یہ گناہوں کی بنیاد ہے، بہت سے گناہ اس کے اوپر آتے ہیں، یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے گناہ آتے ہیں۔ اس لیے کذب کی اور جھوٹ بولنے کی آتے ہیں، اس لیے کذب کی اور جھوٹ بولنے کی برائی قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، دیکھو اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر، کہ کون کون سی چیزوں پر قرآن کریم نے لعنت کا عذاب ذکر فرمایا ہے۔ ایک یہ بھی کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہیں۔ جھوٹ بولنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہوئے تو وہ فرشتے کے جو رحمت کے انسان کے ساتھ اور خصوصاً مومن کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی بھاگ گئے۔ جھوٹ کے اندر بدبو ہے، حدیث بخاری کے اندر آیا ہے جب کوئی بندہ یا بندی اللہ کی جھوٹ بولے تو اس جھوٹ کی بدبو سے وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ کیسے اللہ کی رحمت آ جائے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صدق اور سچائی کہا جاتا ہے زبان سے سچ بولنے کو، اس کے مقابلے میں کذب اور جھوٹ ہے۔ لیکن قرآن کریم کی زبان میں اور شریعت کی اصطلاح میں صدق کا مفہوم بہت وسیع، سچائی ہونا چاہیے اپنے قول میں بھی، سچائی ہونا چاہیے اپنے عمل میں بھی، سچائی ہونا چاہیے اپنے ایمان میں بھی، سچائی ہونا چاہیے اپنے معاملات میں بھی، سچائی ہونا چاہیے اپنے اخلاق میں بھی، اور سچائی صرف یہ گفتگو کے ساتھ اور بات چیت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اتنی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ اگر سچائی ہے گفتگو میں یہ بھی مقصود ہے، اور اس سچائی کا مطلب اگر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آج ہم میں سے ہر ایک خصوصاً میں اس معیار پر نہیں اترتے، گفتگو کی سچائی کے معیار پر نہیں اترتے۔ آج تو جھوٹ ہماری غذا بن گیا، ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر بات چیت میں جھوٹ بولنا یہ ہمارا وتیرہ بن گیا، ہماری عادت بن گئی۔ آج سے 50 سال پہلے خود میں نے اپنے کانوں سے، بلکہ 60 سال پہلے اپنے کانوں سے سنا کہ ہندو یہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا کہ میاں تم مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے، یہ کہتے تھے تم مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے، یہ کہتے تھے، یہ الزام لگاتے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہاں، اور آپ حضرات میں سے جو اس زمانے کے ہیں انہوں نے اس کو سنا ہوگا کہ ہندو تانا دیتے تھے اگر کسی مسلمان نے جھوٹ بول دیا اور اسے معلوم ہو گیا ہندو کو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میاں، وہاں مسلمانوں کو میاں کہتے تھے، میاں تم مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے۔ 50-60 سال پہلے اس معاشرے کی یہ حالت تھی کہ جھوٹ بولنے کو بہت ہی برا عیب سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف مسلمان سمجھتے تھے اس کو عیب، بلکہ ہندو بھی سمجھتے تھے، کافر بھی سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ ہم پر رحم فرمائے کہ اس عرصے میں ہمارے اندر وہ تغیر آیا،
وہ انقلاب برپا ہوا کہ اب جھوٹ ہماری غذا بن گئی. ہم سکون حاصل نہیں کرتے، دل کا سکون، حالانکہ اس سے سکون حاصل نہیں ہوتا ہے. بغیر جھوٹ بولے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. جھوٹ ہر اعتبار سے جھوٹ، ہر معاملے میں جھوٹ، ہر قول میں اور ہر جھوٹ، ہر معاہدے کے اندر جھوٹ، یہ ہمارا شعار بن گیا، عادت بن گئی. کون سا گھر خالی ہے جھوٹ سے؟ کون سا مرد مومن خالی ہے جھوٹ سے؟ اور میں سب سے زیادہ جھوٹا. کون سی خاتون جو مومنہ ہے وہ خالی جھوٹ سے؟ ذرا غور کریں. واقعے کے خلاف بات کہنا، حقیقت کے خلاف بات کرنا، یہ جھوٹ ہے. جھوٹ کو نفاق، منافق کی علامت قرار دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں اور ایک جس میں وہ پائی جائیں تو اس کے اندر ایک علامت آ گئی، نفاق. اور منافق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے کتنا سخت ان کے بارے میں فرمایا. منافق اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہو. جو باطن میں ہے اس کے خلاف ظاہر ہو، جو ظاہر کر رہا ہے اس کے خلاف دل میں ہو. باطن کی موافقت جائے تو وہ صدق ہے، سچائی ہے. ظاہر اور باطن ہے تو چنانچہ یہ سچائی جو ظاہر اور باطن کی موافقت سے پیدا ہوتی ہے کہ جو بات، جو چیز دل میں ہے وہی زبان سے ادا ہو، جو بات زبان سے نکلی ہے وہی دل کے اندر ہو. یہ سچائی ضد ہے اور مخالف ہے منافقت کے، نفاق کے خلاف ہے. مخالف ہے منافقت کے، نفاق کے خلاف ہے. لہٰذا جس کے اندر آپ نے فرمایا 4 باتیں پائی جائیں گی، اس میں نفاق کی خصلت اور نفاق کی ایک صورت پیدا ہو جائے گی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ بھی جھوٹ ہے. اور جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ بھی جھوٹ ہے. اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ 4 چیزیں بتائیں آپ نے. اور جب کسی سے کچھ جھگڑا ہو جائے تو بس گالیوں پر اتر آئے، اس کی عزت کو چیر پھاڑ کر رکھ دے. فجر کے معنی ہے چیر دینا. منافق کی علامتیں بتائیں. ان سب کے اندر آپ دیکھ لیجئے جھوٹ جو ہے بنیاد ہے. بات کرنے میں جھوٹ بولے گا، ظاہر ہے کہ وہ کذب ہے اور جھوٹ ہے. وعدہ خلافی کرے گا، وہ بھی جھوٹ ہے کہ اس نے ظاہر کیا اپنی زبان سے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، اس پر عمل کروں گا، دل کے اندر ہے کہ میں پورا نہیں کروں گا. نفاق ہو گیا. اسی طریقے سے جب امانت رکھی گئی تو زبان سے تو اس نے کہہ دیا کہ میں پوری بعین ہی واپس کر دوں گا، لیکن بعد میں اس نے اس کے خلاف کیا اور خیانت کر لی اس کے اندر. اور یہ مسئلہ چونکہ ہمارے یہاں عام ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس وقت اس کے بارے میں عرض کر دوں، اگرچہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امانت کے اندر خیانت کرنا بدترین جرم ہے. قرآن کریم نے بھی اس کے جرم عظیم ہونے کو بیان فرمایا ہے. اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز، جو مال جس طرح کسی شخص نے آپ کے پاس رکھا ہے بعین ہی اسی طرح اس کو واپس کیا جائے. اگر اس کی اجازت کے بغیر اس میں سے کچھ خرچ کر لیا گیا اور دل میں یہ سوچ لیا کہ ہم اس کو بعد میں ادا کر دیں گے، یہ بھی خیانت ہے. اور اگر خرچ کر لیا گیا یہ سوچ کر کہ دیکھا جائے گا ادا کرتے ہیں نہیں کرتے، تو یہ غصب ہے، یعنی مال کا مار لینا. خیانت بھی ہے اس کے اندر اور غصب بھی ہے کہ مال کو مار لیا اس نے. بہرحال یہ 4 علامتیں آپ نے بتائیں. ان 4 علامتوں کے اندر جھوٹ جو ہے بنیاد ہے. ہر ایک کے اندر جھوٹ پایا جا رہا ہے. لہذا صدق اسی طریقے سے جس کو سچائی کہتے ہیں بہت سی نیکیوں کی بنیاد بنتا ہے. چنانچہ جب آدمی سچ گفتگو میں سچ بولے گا
سچائی پر عمل کرے گا، اسی طریقے سے جب وعدہ کرے گا اس کو پورا کرے گا، اسی طریقے سے جب وہ امانت پر عمل کرے گا، اسی طریقے سے جب وعدہ کرے گا اس کو پورا کرے گا، اسی طریقے سے جب وہ امانت رکھے گا اپنے پاس تو بے عین ہی اس کو ادا کر دے گا، خیانت نہیں کرے گا، اور اسی طریقے سے ذرا سے جھگڑے میں دوسروں کی آبرو ریزی نہیں کرے گا اور ان کو برا بھلا نہیں کہ گالیاں نہیں دے گا۔ یہ سب سچائی کی علامت ہے، کیونکہ اس کے ایمان نے اندر سے یہ مطالبہ کیا کہ تو جھوٹ نہ بول، چنانچہ وہ نہیں بولا۔ ظاہر اور باطن، دل اور زبان کے اندر موافقت ہو گئی۔ جب اس کے دل نے، اس کے ایمان نے اندر سے مطالبہ کیا کہ وعدہ کیا ہے تو پورا کر، لہذا سچائی یہاں بھی آ گئی۔ عمل سے اس نے ثابت کر دیا کہ میں اس پر سچائی کے ساتھ قائم ہوں، اور جب اس کے ایمان نے تقاضا اور مطالبہ کیا اس سے کہ جب اس نے واپس کر دیا، دیکھ لیجئے یہاں پر دل اور زبان کے اندر، دل کے اور عمل کے اندر، ایمان کے اور اعمال کے اندر موافقت پائی گئی۔ تو صدق، سچائی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے اور بہت سی بنیاد بنتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اسی لیے سچائی کی ترغیب بلکہ حکم شریعت میں بہت زیادہ دیا گیا ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان پر تشریف لے گئے، ان کی زوجہ تھی، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ ماں نے اپنے بچے کو کچھ ہاتھ میں اشارہ کر کے بلایا کہ ادھر آ جاؤ، یہ لے لو۔ آپ نے دریافت کیا کچھ ہے تمہارے ہاتھ میں یا نہیں؟ عرض کیا کہ جی ہاں ہے، میرے یہ آئے گا تو میں کھجوریں دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور پھر تم اس طریقے سے کہتی تو وہ جھوٹ ہو جاتا۔ ہم اپنے بچوں کو کتنا اس طریقے سے دھوکے دے کر اور بہانے کر کے بلاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کے گناہ میں مبتلا ہو گئے، بلکہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچے کو اس طریقے سے بہلا لینا جائز ہے۔ یہ بہلانا جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی کہانیاں سنا کر، بھوتوں کی، جنوں کی اور دیووں کی جھوٹی کہانیاں سنا کر اپنے چھوٹے بچوں کو بہلانا اور ان کو ڈرانا، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ کون سی خاتون بچی ہوئی ہے اس سے اور کون سا مرد بچا ہوا ہے؟ صدق کے اور سچائی کے خلاف کس قدر ہمارا عمل ہو رہا ہے، اس لیے مرد بچا ہوا ہے۔ صدق کے اور سچائی کے خلاف کس قدر ہمارا عمل ہو رہا ہے، اس لیے یہ سچائی ہمارے درمیان سے نکل چکی ہے، اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور جھوٹ اور کذب ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے۔ صدق سچائی جس طریقے سے گفتگو میں ہوتی ہے، حدیثوں سے ابھی معلوم ہو گیا، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، قرآن کریم میں صرف گفتگو اور کلام تک نہیں ہے سچائی کا مفہوم، بلکہ اس سے آگے متجاوز ہے کہ عمل کے اندر بھی سچائی ہو، نیت کے اور ارادے کے اندر بھی سچائی ہو، ایمان کے اندر بھی سچائی ہو، معاملات کے اندر بھی سچائی ہو، معاشرت کے اندر بھی سچائی ہو، اور گھریلو زندگی میں بھی سچائی ہو، تب جا کر وہ صادق بنتا ہے، تب اس کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ سچا ہے۔ اب ذرا عمل کی سچائی کو لے لیجیے کہ دل میں ایمان نے جو مطالبہ کیا، عمل اس کے مطابق کر لیا، یہ عمل کی سچائی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ظاہر اور باطن کی موافقت جہاں ہو جائے گی وہاں سچائی آئے گی، اور جہاں اس ظاہر اور باطن کے درمیان اختلاف ہوگا وہاں پر جھوٹ آ جائے گا، کذب آ جائے گا یا نفاق آ جائے گا۔ عمل کی سچائی ہے، ایمان نے، مومن اور مومنہ کے ایمان نے مطالبہ کیا اذان کے وقت کہ نماز پڑھ، اس نے نماز پڑھ لی، اس نے عمل کی سچائی کا ثبوت دے دیا۔
رمضان شریف کا مہینہ آیا، اس کے ایمان نے، مومن کے ایمان اور مومنہ کے ایمان نے تقاضا کیا کہ روزے رکھ. اس نے اس تقاضے پر عمل کیا اور روزے رکھ لیے. سچا نیکیوں کے اندر یہی صورت پائی جاتی. یہ ہے عمل کی سچائی. اسی طریقے سے نیت کی سچائی ہے، ارادے کی سچائی اور صدق ہے، اور یہ تو بنیاد ہے ہر عمل کے مقبول ہونے کے لیے. دل میں ارادہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ نیت ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں فلاں شخص کی مدد کر رہا ہوں، دل میں یہ ارادہ ہے کہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں خیر خیرات کر رہا ہوں، اور اس نے کر لی، یہ مقبول ہے. اور اگر نیت کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، وہ صدق میں داخل نہیں. اس طریقے پر کہ دل میں تو یہ ارادہ ہے اور یہ نیت ہے کہ میں یہ رقم خرچ کر رہا ہوں مثلا مسجد کی تعمیر میں، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ نیت ہے کہ میں یہ رقم خرچ کر رہا ہوں مثلا مسجد کی تعمیر میں، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ مجھے نیک نامی حاصل ہو، شہرت حاصل ہو، اور اس نے خرچ کر دی. اگرچہ اس نے زبان سے اللہ کا نام لیا ہے لیکن دل اس کے موافق نہیں ہے، نیت اس کے موافق نہیں ہے. یہ سچائی نہیں. دل میں یہ نیت ہو، اس کے یہ ارادہ ہو کہ میں صرف اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اور اسی کے مطابق وہ دے دے، یہ سچائی. تمام عبادتوں اور تمام نیکیوں کے اندر آپ اس کو دیکھ جائیے. نیت صاف ہوگی، اس سچائی اس کے اندر ہوگی تو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا اور وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. نیت خراب ہوگی، وہ عمل رد ہو جائے گا، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. جیسا کہ حدیث مشہور کے اندر آیا ہے، انما الاعمال بالنیت، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے، نیت میں سچائی ہے، وہ عمل مقبول اللہ کے یہاں. اور اگر نیت خراب ہے، اس کے اندر کھوٹ ہے، تو وہ عمل اللہ کے یہاں غیر مقبول اور مردود. یہ نیت کی سچائی. ایسی ہی تفصیل اگر آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں تو زیادہ وقت نکل جائے گا. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ اسی طرح معاملات کی سچائی. معاملات آج ہمارے بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، بالکل لائن سے اور پٹری سے نیچے اتر چکے ہیں. وہ پٹری جو صراط مستقیم کی تھی، وہاں تک پہنچانے والی تھی، منزل تک اور جنت تک، ہمارے معاملات اس پٹری سے نیچے اتر گئے. جس قدر جھوٹ، جس قدر دھوکہ، جس قدر فریب ہمارے معاملات میں آ گیا. کسی بھی شعبہ زندگی کو دیکھ جائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہر شعبے کے اندر اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. یہ مطلب نہیں کہ تمام ایسے ہی ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہو گئی کہ ہر شعبے کے اندر آپ کو یہی کذب نظر آئے گا، سچائی نظر نہیں آئے گی. تجارت کے شعبے میں آئیے تو دیکھ لیجئے کیا حال ہو رہا ہے. نہ مخلوق کی پرواہ، نہ ملک کی پرواہ، نہ مسلمانوں کی پرواہ، نہ اللہ اور اس کے رسول کی کچھ پرواہ. بس اپنا مال مل جائے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اور کبھی آٹے کا بحران پیدا کر دیا، کبھی کسی اور چیز کا بحران پیدا کر دیا. سچائی نہیں، نیت میں سچائی نہیں، معاملات میں سچائی نہیں. مال کچھ دکھایا اور دے کچھ اور رہا ہے. مال دکھایا کھرا اور دے رہا ہے کھوٹا. کیسے چل رہا ہے؟ یہ معاملات میں سچائی نہیں ہے، معاملات میں یہ جھوٹ ہے. اسی طریقے سے دفتروں کے اندر، اسی طریقے سے ملوں اور فیکٹریوں کے اندر آپ دیکھ جائیے، جتنے بھی اسباب رزق ہیں اس وقت دنیا میں، یہ تین ہی ہیں. یا تجارت ہے، یا پھر وہ ملازمت ہے جس کے اندر مزدوری بھی داخل ہے، یا پھر زراعت ہے اور کھیتی باڑی. یہ تین اسباب رزق دنیا میں اللہ نے پھیلا رکھے ہیں، اور باقی جتنی چیزیں ہیں اسی کے ساتھ آ جاتی ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں
کہ دوسرا طریقہ رزق حاصل کرنے کا ہے ملازمت اور مزدوری، اس میں بھی آپ کو سچائی نظر نہیں آئے گی۔ یعنی اکثر و بیشتر ہیں اللہ کے بہت سے نیک بندے جو مال حلال حاصل کرنے کی تمنا وہ کوشش کرتے رہے اور وہ سب صحیح کام کرتے ہیں، لیکن عام طور پر معاشرہ ایسا بگڑا ہے کہ اکثریت وہ نظر آئے گی کہ جو اس معاملے میں بھی جھوٹ کے اوپر عمل کر رہی ہے اور سچائی اس کے اندر نہیں۔ تفصیلات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں اس وقت ان کو بیان کر نہیں سکتا۔ اور معاملات دوسرے لے لیجیے جی، ان کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ صدق نہیں ہے، ہر جگہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ بتائیے کہ ہم صادقین میں اور صادقات میں داخل ہو جائیں گے؟ ایمان میں سچائی نہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ایمان ہمارا تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ چلو نماز پڑھو، چلو روزہ رکھو، چلو یہ کام کرو، یہ نیکی کر لو، عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ ایمان میں سچائی کہاں رہی؟ اور جس شعبۂ زندگی کو آپ دیکھیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ وصف بیان فرمایا، والصادقین والصادقات، وہ مرد جو سچائی پر عمل کرنے والے ہیں یعنی راست باز ہیں، اور وہ عورتیں کہ جو سچائی پر عمل کرنے والی ہیں یعنی راست باز ہیں، اور ان کی یہ سچائی زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے، ان کے ایمان میں بھی ہے، ان کے اعمال میں بھی ہے، ان کے اخلاق میں بھی ہے، ان کے معاملات میں بھی ہے، ان کی نیتوں میں بھی ہے، ان کے ارادوں میں بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اللہ کے یہاں بڑے اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ وہ تو اللہ کے یہاں ہوں گے، اس نے وعدہ کیا ہے، اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس سچائی کی برکت اس دنیا میں بھی حاصل ہوگی۔ ہر نیکی کی برکت دنیا میں ملتی، وہ برکت ہے، وہ اس کی جزا نہیں ہے۔ سچائی کی بڑی برکتیں، ہم پڑھا کرتے تھے اپنے بچپن میں ایک واقعہ گڈریے کا، یعنی چرواہے کا، کہ وہ شور مچا دیتا تھا کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، جھوٹ شور مچاتا تھا۔ لوگ آتے تھے اس کی مدد کے لیے، لیکن جب دیکھتے تو وہاں دیکھا کہ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی جھوٹ بولا ہے، اس نے پریشان کیا ہے۔ ایک دن اتفاق سے صحیح طریقے پر بھیڑیا آ گیا اس کی بکریوں میں، اور اس نے کاٹ چھانٹ اور چیر پھاڑ شروع کر دی۔ اب یہ لاکھ شور مچا رہا ہے، اب کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا بچپن میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا شاید۔ تو یہ قصہ حقیقت میں ہماری اصلاح کے لیے تھا۔ پہلی کتابیں اسی طریقے سے مرتب کی جاتی تھیں۔ مولانا آزاد تھے ایک لاہور کے، انہوں نے بہت کتابیں اس کے اوپر لکھی ہیں بچوں کے لیے، اس میں اخلاقیات ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے یہاں پر اس گڈریے نے یہ کیا، اب دیکھ لیجئے یہاں پر اس گڈریے نے یہ کیا، سزا اس کو مل گئی۔ اگر وہ سچ بولتا تو اس کی برکت حاصل ہوتی، جھوٹ بولا اس کی نحوست اسے مل گئی۔ تو اسی طریقے سے سچائی کی برکت دنیا میں ملتی ہے۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس شخص پر، سچے آدمی پر اعتماد ہو جاتا ہے مخلوق کا، لوگوں کا اس پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تاجر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راست باز تاجر جو ہوگا، وہی سچا معاملہ کرنے والا، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ حدیث پوری اس طریقے پر ہے، التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیق مع الشہداء والانبیاء والصدیقین، او کما قال، کہ وہ تاجر جو سچا ہو، الصدوق راست باز ہو، الامین جو امانت والا ہو۔ دو وصف حدیث میں بتا دیے کہ تجارت کی کامیابی اور ترقی کے لیے دو وصف ہونا ضروری ہے، ورنہ تو وہ تجارت چند دن چلے گی، بیٹھ جائے گی۔ ایک تو ہے سچائی، ہاتھ کی سچائی، زبان کی سچائی، معاملات کی سچائی، اور دوسرے ہے امانت، کہ امانت داری پورے طریقے سے ہو،
دنیا میں اس کی تجارت کو فروغ حاصل ہوگا، اسے ساکھ حاصل ہو جائے گی، اور تجارت کی بنیاد اس کی نہایت مستحکم ہو جائے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے انبیاء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، صدق کی یعنی سچائی کی برکت دنیا میں حاصل ہوگی۔ اسی طرح جھوٹ کی نحوست دنیا میں آئی۔ تو یہ وصف جو بیان کیا والصادقین والصادقات، حقیقت یہ ہے کہ بہت سی نیکیوں کی یہ بنیاد بنتا ہے، جس طرح جھوٹ بہت سے گناہوں کی بنیاد بنتا ہے۔ سچائی اگر کسی بندے کے اندر آ جائے تو وہ اپنے ساتھ بے شمار نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آتی ہے۔ جس طرح جھوٹ کسی بندے کے اندر آ جائے، اللہ محفوظ رکھے، تو وہ بے شمار گناہوں کا انبار لے کر آتا ہے۔ اس لیے اس وصف کو اس کے اندر بیان کیا گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ سے اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو اور ہمارے گھروں کو محفوظ رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اوپر بھرمار ہو رہی ہے، ہمیں ان سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔